اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ کے ایسے گراں قدر اصحاب کا تذکرہ آپ کی خدمت میں جاری ہے کہ جو نہایتی موثق ترین اصحاب ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ شمار ہوتے ہیں۔ ایسے اصحاب کہ جنہیں علماء علم رجال اصحاب اجماع کے عنوان سے یاد کرتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث، کوئی کتاب ان شخصیات تک منتہی ہوتی ہے اور ان شخصیات سے نقل کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امام معصوم علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ ایسی ہی گراں قدر شخصیات کا ہم تعارف کروا رہے ہیں کہ در واقع یہاں مرحوم کشی رحمۃ اللہ علیہ نے 18 افراد کا تعارف کروایا جنہیں اصحاب اجماع کے عنوان سے وہ یاد کر رہے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے 6 اصحاب، امام جعفر صادق علیہ السلام کے 6 اصحاب، اور پھر اس کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے 6 اصحاب۔ در واقع یہ افراد افقہ الاولین کے عنوان سے یاد کیے جاتے ہیں۔ آج جس شخصیت کا تعارف کروانا مقصود ہے آپ کی خدمت میں، ان کا نام ہے آبان بن عثمان احمر بجلی۔ انہیں عزیزان محترم جو دوسرا نام سے یاد کیا جاتا ہے آبان بن الاحمر، اس عنوان سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یا آبان الاحمر کے عنوان سے بھی انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نہایتی گراں قدر صحابی ہیں، شاگرد ہیں، اور افقہ الاولین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ موثق ترین محدث ہیں، ماہر ادیب ہیں، اور نہایتی ماہر نسب شناس ہیں، ایک اچھے مورخ ہیں، اور اصحاب اجماع سے ان کا تعلق ہے۔ عزیزان محترم، آبان بن عثمان ایک نہایتی مضبوط اور نہایتی قوی حافظے کے مالک ہیں۔ ان کے بارے میں کتابوں میں کچھ یوں لکھا جاتا ہے کہ جس کتاب کا یہ مطالعہ کر لیتے اسے حفظ کر لیتے، یعنی ایک دفعہ کوئی کتاب ان کے ہاتھ میں آ جائے تو یہ اس کا مطالعہ کرنے سے اس کے حافظ ہو جاتے تھے، اور پھر دوبارہ بغیر کسی حرف کی تبدیلی کے اس کتاب کو بیان کرنے کی صلاحیت تھی، یعنی اس قدر قوی الحافظہ شخصیت ہے۔ اور ایک راوی کی خصوصیات میں اس کے حافظے کا قوی ہونا نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ عزیزان محترم، آبان بن عثمان احمر بجلی، ان کی کنیت جو ہے وہ ابو عبداللہ بیان کی گئی ہے۔ عزیزان محترم، آبان بن عثمان احمر پر بعض لوگوں کی جانب سے یہ نسبت دی جاتی ہے اور ایک اتہام لگایا جاتا ہے، ایک غلط فہمی کی بنیاد پر، کہ آبان بن عثمان احمری کا تعلق جو ہے وہ فرقہ ناقوسیہ سے تھا۔ عزیزان محترم، یہاں چونکہ رجال کی بحث جاری ہے اور گراں قدر اصحاب حدیث کا تذکرہ جاری ہے، تو یہ بات بھی ضمناً بہت سے ایسے فرق جو تاریخ اسلام میں موجود تھے، تاریخ تشیع میں موجود تھے، اور آج کل ان کا کوئی اثر باقی نہیں ہے، ان کا بھی ایک تذکرہ ہوتا ہے بیچ میں اور ذکر آ جاتا ہے تو بیان کر دیتے ہیں کہ یہ فرقے کون سے فرقے ہیں۔ فرقہ ناقوسیہ عزیزان محترم عبداللہ بن ناؤس یا اس کے علاوہ عجلان بن ناؤس جیسی شخصیت سے منسوب ہے کہ وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت پر آ کر متوقف ہو گئے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو حضرت مہدی موعود کے عنوان سے پہچانتے تھے، لہٰذا اس طرز تفکر کے حامل افراد کو فرقہ ناؤسیہ کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔
عزیزان محترم، اس نسبت کی نفی کی ہے علماء کرام نے کہ نہیں، ایسا مطلب درست نہیں ہے، چونکہ آبان بن عثمان احمر بجلی یہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں، اور امام موسیٰ کاظم سے انہوں نے روایت کو نقل کیا ہے۔ اگر یہ فرقہ ناؤسیہ سے ان کا تعلق ہوتا تو پھر امام موسیٰ کاظم کے پاس کیا کرنے گئے تھے؟ امام موسیٰ کاظم سے نقل روایت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس فرقے سے تعلق نہیں رکھتے۔ یہ جو نسبت دی جاتی ہے یہ نسبت ناروا ہے، نادرست ہے، اور اس نسبت کو ان کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں دوبارہ تعارف کی طرف۔ عزیزان محترم، بیان ہوا کہ ان شخصیت کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور یہ کوفی الاصل ہے۔ کوفہ کی ان کی ظاہراً ولادت ہوگی، چونکہ تاریخ ولادت تو بیان نہیں کی جاتی، اور دقیق تاریخ وفات کا بھی تذکرہ تاریخی کتابوں میں نہیں ملتا اکثر شخصیات سے متعلق۔ لہٰذا یہ آبان بن عثمان بجلی یہ کوفی الاصل ہیں، تو شاید کوفہ ہی میں ان کی پیدائش ہوئی ہوگی، لیکن کوفہ کے بعد ان کا بصرہ میں بھی ٹھکانہ تھا، اور وہاں پر بھی ان کی رہائش تھی۔ لہٰذا کوفہ اور بصرہ کے درمیان ان کی رفت و آمد بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ بعض شخصیات علم رجال نے آبان بن عثمان کی توثیق نہیں کی ہے اور انہیں ثقہ شمار نہیں کیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ عزیزان محترم ایک تشابہ اسمی ہے، یعنی آبان بن عثمان احمر بجلی ایک شخصیت ہے، اور ایک آبان بن عثمان بن عفان ہیں، یعنی یہ دو شخصیات ہیں۔ آبان بن عثمان بن عفان درواقع تیسرے خلیفہ کے فرزند ہیں، لیکن چونکہ دادا کا نام بطور معمول ذکر نہیں کیا جاتا، صرف آبان بن عثمان ذکر کیا جاتا ہے، اور ان کا نام بھی آبان بن عثمان ہے، تو اس اعتبار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ آبان بن عثمان جن کا ہم آپ کی خدمت میں تذکرہ کر رہے ہیں، شاید یہ تیسرے خلیفہ کے فرزند ہے۔ اور اس شخصیت کی چونکہ علماء علم رجال توثیق نہیں کرتے ہیں، انہیں ثقہ شمار نہیں کرتے ہیں، لہٰذا بعض لوگوں نے یہ تصور کیا ہے کہ یہ اصحاب اجماع میں شامل یہ شخصیت جن کا نام آبان بن عثمان ہے، یہ غیر موثق ہیں، غیر مستند ہیں، اور ان کی روایات پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ کس وجہ سے؟ وہی تشابہ اسمی کی بنیاد پر، کہ دو شخصیات جن کا اسم اور نام آپس میں ملتا ہے، تو لوگوں نے گمان کیا اور تصور کیا کہ شاید یہ وہی شخصیت ہے، جبکہ حقیقت میں عزیزان محترم ایسا نہیں ہے۔ وہ آبان بن عثمان بن عفان جو تیسرے خلیفہ کے شخصیت تھے، بیٹے تھے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے تک نہیں پہنچے۔ عزیزان محترم، جب اس زمانے تک نہیں پہنچے تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ امام صادق کے شاگرد ہیں؟ اب ان کی توثیق اور غیر توثیق کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ یہ آبان بن عثمان احمر بجلی جو ہیں یہ ثقہ ہیں، مورد اعتماد ہیں، قوی الحافظہ ہیں، احمر ہیں، چونکہ ان کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہوا کرتا تھا، اس وجہ سے انہیں احمر کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ان کے مشائخ میں اور اساتید میں بیان ہوا کہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایات کو نقل کیا ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایات کو نقل کیا ہے۔ تو یہ آبان بن عثمان نے تقریباً 120 روات حدیث سے روایات کو نقل کیا ہے، اور نہایتی نامور شخصیات مثلاً زرارہ بن اعین جن کا تذکرہ ہم کر چکے کہ یہ اصحاب اجماع سے ہیں، درواقع ان کے مشائخ میں وہ بھی موجود ہیں۔ اسحاق بن عمار موجود ہیں، آبان بن تغلب موجود ہیں، معاویہ بن عمار موجود ہیں، ابو بصیر اسدی جو اصحاب اجماع سے ہیں وہ موجود ہیں، فضیل بن یسار موجود ہیں، صفوان بن مہران موجود ہیں، محمد بن مسلم جو اصحاب اجماع سے ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ متعدد شخصیات ان کے مشائخ میں موجود ہیں کہ جن سے انہوں نے روایات کو اخذ کیا ہے۔
بس آبان بن عثمان احمر کو معمولی شخصیت نہیں ہے جنہوں نے اصحاب اجماع سے روایت کو نقل کیا ہو، وہ نہایت ہی اہم شخصیت کی مالک ہوتی ہے۔ اب عزیزان محترم، اگر ان کے شاگردوں کا تذکرہ کیا جائے، اور شاگرد ہم بیان کر چکے کہ ایسے افراد جو در واقع ان سے روایت کو سنیں اور آگے روایت کو منتقل کریں، ایسے افراد کو اگر ہم ان کا شاگرد تصور کریں تو بعض شخصیات نے ان کے شاگردوں کی تعداد 40 بیان کی ہے، بعض نے 50 بیان کی ہے، اور ان میں نہایت اہم ترین شخصیت محمد بن ابی عمیر، ایک بہت بڑا نام ہے اصحاب اجماع سے، یا احمد بن محمد بن نصر بزنتی، ایک بہت بڑا نام ہے، اور اس کے علاوہ متعدد نام علماء نے ذکر کیے ہیں۔ اب عزیزان محترم، اگر روایات کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کیا جائے تو کتب اربعہ میں 700 سے زائد روایات جو فقہی موضوعات سے متعلق ہیں، اخلاقی موضوعات سے متعلق ہیں، اعتقادی موضوعات سے متعلق ہیں، ان روایات کی سند میں آبان بن عثمان احمر بجلی کا تذکرہ موجود ہے۔ بس بہت اہمیت کے حامل یہ شخصیت ہیں۔ بعض لوگوں نے ان سے کچھ آثار اور کچھ کتابوں کو بھی منسوب کیا ہے کہ جن میں زیادہ تر کتابیں نابود ہو چکی ہیں، لیکن اخیراً ایک کتاب جو حضرت آیت اللہ سید شہاب الدین مرعشی نجفی کے کتاب خانے سے پبلش کی گئی، وہ بھی آبان بن عثمان سے اس کی نسبت حاصل ہے اور اس کتاب کو اس شخصیت سے منسوب کیا جاتا ہے۔ آبان بن عثمان بجلی کا انتقال جو ہے وہ تقریباً 200 ہجری قمری بیان کیا جاتا ہے۔ بس عزیزان محترم، آبان بن عثمان احمر بجلی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور نہایت مستند ترین موثق ترین اصحاب میں ان کا شمار ہوتا ہے، قوی الحافظہ ہے، اور ان کی روایات پر علماء شیعہ، فقہائے شیعہ اور علماء علم الرجال اعتماد کرتے ہیں۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کے تمام باوفا اصحاب جنہوں نے معارف تشیع، معارف اسلام اور معارف اہل بیت علیہم السلام کو ہم تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا، خداوند متعال ان تمام اصحاب اہل بیت کی تمام تر کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و آبان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔